ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. جتنی شرافت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اتنے ہی شریف بھی ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ والے نیٹ ورک ادھر ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ان للہ والا ہے. گزر گئی جو گزرنی تھی، اب کیا کرنا ہے. تم بھی کہہ دو سبحان اللہ یار، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. مسجد میں ہوتے تو اور بات تھی، باہر بیٹھے اب میں آگے بھی نہیں بلا سکتا. میں نے خود اپنا صوفہ آگے کر دیا، تھوڑے قریب ہو جاؤ.
آپ نے تو بڑا دور بٹھایا ہوا تھا۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، مولوی محمد صاحب ماشاءاللہ دکنی مسجد سے، دیگر حضرات بھی، مجھے نام آتے نہیں ایسے ہی حافظہ کمزور ہے میرا، اور ماشاءاللہ علماء کے ابا بھی موجود ہوں گے بہت سارے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی تو نہیں ہے، مولویوں کے ابا ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ اور مستقبل کے حفاظ علماء ایک کثیر تعداد میں یہاں پر ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ مسجد میں جگہ کم ہے، اس لیے یہاں پر انتظام کیا۔ میں یہ دعا ضرور کروں گا کہ اللہ مسجد کو اتنا کشادہ کر دے، آپ نہیں ٹرپل چروپل بھی ہوں وہ اس میں آ جائیں انشاءاللہ۔ اب سوچ رہا ہوں کیا سناؤں آپ کو۔ اللہ کے نام سے شروع کر لیتے ہیں، پڑھو گے میرے ساتھ؟ سارے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ یہ تو پڑھیں گے، ان کے اوپر تو وہ اسرائیل کھڑا ہوا ہے ان کا قاری صاحب، نہیں بھی پڑھیں گے تو باجا بجاتے رہیں گے ان کا۔ باقی میری توجہ تو آپ حضرات پہ ہے، اور علماء تو تشریف فرمائے، ان کا بیٹھنا ہی باعث سعادت ہے۔ مستورات بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں کچھ ان کے لیے بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ ابتدا کرتا ہوں پہلے نمبر سے، 6 نمبر ہوتے ہیں نا، 6 نمبر، تو پہلا نمبر کیا ہے؟ نہیں ہو ادھر کیا؟ لا الہ، اور تھوڑا بولنا پڑے گا، پان کو چھوڑنا پڑے گا، مجھے پتہ ہے مجبوری ہے آپ کی، ادھر ادھر تھوک دو، ورنہ زور سے سبحان اللہ کہی تو آگے والا سبحان اللہ کہے گا، پھر یہ بھی انسان ہے نا، باہر بیٹھے ہو تو آج آزاد ہو، نسوار والا تو چل جائے گا، پان والا نہیں چلے گا، تو کچھ دیر کے لیے پھینک دو۔ درود پڑھیں گے، اتنا درود پڑھتے رہیں گے، موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ، اور جتنا پڑھیں گے اتنا ہی بارگاہ رسالت میں پیش بھی ہوگا۔ اب گندے منہ سے پڑھیں گے ویسا جائے گا، وہ دربار بڑا ہے، اس کے آداب بڑے ہیں، تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے سارے انشاءاللہ۔ تو ابتدا کرتا ہوں، پہلا نمبر بھی ہے اور حضور کی شان بھی ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ ایسے پڑھو کہ یہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے کہ یہاں تیرا نام لینے والے جمع تھے۔ دن بھر تو بازار ہوگا یہاں پر، لیکن اگلے سال ہو یا پھر کبھی جمع ہو تو اس وقت تک یہ یادیں تازہ رہیں۔ ابھی آپ نے میرے ساتھ پڑھنے پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک بار اونچا کہیں سارے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ،
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ایک بار سارے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. وہ جو بلال حبشی ہے، یہ بچے میرے ساتھ پڑھو، وہ جو بلال حبشی ہے سرور کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر، لب پہ پھر بھی جاری تھا لا الہ. یہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا تھا، ہم کتنے مزے سے پڑھ رہے ہیں بتاؤ. حضرت بلال کو جب تکلیف دیتے تھے نا، مشرکین آ کے کہتے تھے تو احد احد کہتا ہے، وہ تیری مدد ہی نہیں کرتا، چھوڑ دے احد احد کہنا، یہ تیری تکلیف بھی دور ہو جائے گی، تیرا درد بھی ختم ہو جائے گا. حضرت بلال پتہ ہے کیا جواب دیتے تھے؟ فرماتے تھے وہ دیکھ رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے. بلال کچا ہے یا پکا ہے. ہم پہ بھی حالات آئے تو سمجھ لینا اللہ دیکھ رہے ہیں کچا ہے یا پکا ہے. اور بلال ایسے پکے اترے، میرے نبی نے فرمایا چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت والے سنتے. سبحان اللہ نہیں بولنا، خدا نہ خواستہ جنت مل گئی کیا کرو گے؟ نہیں بولنا. پھر ہم کس کو دیکھیں گے؟ مولوی سچی مچی نہیں بول رہے یار. سارے بولو گے تو کم از کم میرے خیال میں یہ ایئرپورٹ تک تو آواز جائے گی انشاءاللہ. ایک بار اونچا کہو سبحان اللہ. مطلب سیدھی بات سمجھتے ہو. ہاں وہ ہمارے استاد تھے محمود اشرف صاحب، اللہ ان کو صحت دے، ایک واقعہ سناتے تھے کہ وہ دو آدمی تھے چھت پہ کھانا کھا رہے تھے. ایک آدمی نے دوسرے کی دعوت کی، اچھا کھانا کھلایا، اور دوسرے نے اس کو کہا جب جاتے ہوئے یار ہمارے یہاں آنا تمہیں دال ساگ کھلائیں گے. ایسا ہوتا نا آدمی کہتے ہیں بھائی دال ساگ کھلائیں گے. تو یہ چلا گیا اس کے ہاں، تو چھت پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے تو وہ سچی مچی دال ساگ لے آیا. تو اس نے کہا اس نے بولا تھا نا دال ساگ کھلاؤں گا، اس نے وہی کھلایا ہے. تو اتنے میں کوئی فقیر آ گیا، نیچے ٹک ٹک کیا تو اس نے اوپر ہاں کون؟ وہ مانگنے والا ہے. وہ چلا گیا دوبارہ آ کے بیٹھا، پھر ٹک ٹک ہوا تو پھر آ کے دیکھا کون؟ وہی فقیر. کہا اب اگر تو نے ٹک ٹک کیا نا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا نا. تو وہ جو کھانا کھا رہا تھا وہ بھاگ کے آیا، اس نے اس فقیر کو کہا یہ جو بول رہے نا یہ کر دے گا. کیونکہ جو بولتا ہے یہ وہی کرتا ہے. اس کے کلام میں حقیقت ہی حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے. تو وہ چیز یہاں صادق آ گئی. میں نے کہا سبحان اللہ نہ بولو. اب باہر آئے ہو نا میرے ہاتھ میں وہ، تو اب قابو ہو گئے ہو انشاءاللہ. اب وہ مسجد والا ماحول تو ہے نہیں، اب آپ نے چلنا ہے میرے ساتھ. ایک بار اونچا کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ دیکھتے ہیں کہ ہم کچے ہیں یا اگر اللہ ڈور نہ کھینچے واللہ ہم اللہ کو بھول جائیں. اللہ اس لیے ڈور کھینچتے ہیں، بڑی جنت تیار کی ہوئی ہے کہیں وہ رہ نہ جائے، دنیا کے دھندوں میں رکھ کر وہ جنت نہ رہ جائے. تو بلال یہ جواب دیتے تھے کہ وہ دیکھ رہا ہے کیا بلال کچا ہے یا پکا ہے. میں پھر پڑھتا ہوں سمجھنا. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر، لب پہ پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سارے مل کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیں بھائی بس صحیح ہے صحیح ہے میرے لیے تو ہے نا کتنی محبت سے اللہ کا نام لے رہے تھے اور اللہ کے نبی کا نام بھی لے رہے تھے تو میں سوچ کے تو نہیں آتا کیا پڑھنا ہے بس بیٹھ جاتا ہوں جو سامنے والا کی طلب ہوتی وہی اللہ دل میں اتارتا ہے ہاں یہ فوجی کیپ پہن کے اسی لیے بیٹھا ہے ہاں آؤں گا اس پہ آؤں گا انشاءاللہ اللہ راضی ہو اللہ برکت دے عمر میں بس آپ چلائیں گے تو وہ ٹریک وہاں تک آئے گا انشاءاللہ ابھی موٹر وے پہ چڑھ گیا ہے ابھی تک جی ٹی روڈ تھا لیکن اتنے پیار سے آپ حضور کا نام لے رہے تھے یہ وائرس والے بھی مطلب موبائل والے بھی اور ہمارے ساؤنڈ والے بھی سارے ہی اللہ کا نام لے رہے تھے تو اتنے ہی پیار سے آپ جب حضور کا نام لے رہے تھے نا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اب آپ کو یہ والا کلام سناؤں کون سا بولو نا اور یہ والا کون سا ہے ہاں وہ والا ہے تو اب میں آپ کو کون سا سنا رہا ہوں نہیں یہ والا اور یہ جاگے ہوئے ہو نا اب پہلے ہی شعر سے سمجھ جاؤ گے آپ کہ جو اتنے پیار سے حضور کا نام لیا اللہ تعالیٰ حضور والی زندگی بھی نصیب فرمائے حضور والی معاشرت معاملات بھی نصیب فرمائے تو اس پر میں آپ کو سناتا ہوں کیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا پڑھو گے ساتھ سبحان اللہ بھی کہو گے انشاءاللہ چلو کہو میرے ساتھ جسے یاد ہے وہ کہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا آپ نے کہنا ہے کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بننے کرے خیال آیا کمال آیا آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت
کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا۔ یہ شعر دیکھو شاعر جو اشعار کہتا ہے نا وہ ایک تخیل پیش کرتا ہے، ایک تخیل ہے کہ شعر میں کیا تخیل ہے کہ اللہ نے حوروں کا غرور توڑ دیا، بلال کا رنگ کالا تھا نا تو وہ تل لگا کے ان کا غرور تو یہ ایک تخیل ہوتا ہے، سند کی ضرورت نہیں ہوتی، سند کی ضرورت احادیث میں ہوتی ہے، ان میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر شاعر کی بہت ساری محنت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں شعر کو جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں، سمجھنا۔ غروری حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غروری حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، بولو کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا اور عمر کی جرات پہ جاؤں قربان، عمر کی جرات پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، اور نبی تو آنس سبھی ہے اعلیٰ، کہو بے شک، ہاتھ اٹھا کے کہو بے شک ہر نبی اعلیٰ۔ سنو، نبی تو سائی میں سبھی ہے اعلیٰ، نبی تو آنس سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے بلند و بالا، ہے رتبے سب کے بلند و بالا، مگر جو آخر میں سمجھنا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا مگر جو آخر بے آمنہ کا وہ لال آیا، اس شعر کو سارے پڑھو، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال
لایا صلی اللہ. یہ جو درود پڑھا نا ابھی صلی اللہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین. کیا نام ہے؟ اللہ نے ان کو ایک کام کے لیے پیدا کیا، بس ایک کام کے لیے بنایا. یہ جو ابھی درود پڑھا نا، ان فرشتوں کی پتہ ہے کیا ڈیوٹی ہے؟ پورے عالم میں کسی بھی جگہ ایمان والا کسی بھی کنڈیشن میں درود شریف پڑھے، وہ فرشتے اس درود شریف کو لے کر سیدھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کے والد کا نام ملا کر اس درود شریف کو پیارا کر کے خوبصورت کر کے ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. خدا کی قسم اتنا بڑا عمل ہے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ نے درود شریف میں رکھا ہے. شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وظیفہ بتاتے تھے، اگر تمہارے مسئلے غور سے سن لو، کیونکہ بعد میں اکثر ساتھی دوبارہ پوچھتے ہیں. اس وقت پتہ نہیں کہاں ہوتا ان کا دماغ، سن لیتے ہیں لیکن سن ہوتے ہیں، سنتے ہیں لیکن سن ہوتے ہیں. انہوں نے ایک وظیفہ بتایا، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھ کے دوبارہ وضو کرو تازہ اور 2 رکعت نفل پڑھو صلاۃ الحاجت، اور جس جگہ پڑھیے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 200 مرتبہ درود شریف پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے. یہ ہے درود شریف. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سمجھ لو. انسان کو کسی سے محبت ہو تو عاشق کو معشوق کے ذکر سے بھی محبت ہوتی ہے. معشوق سے تو محبت ہوتی ہے لیکن کوئی اور اگر اس کا ذکر کرے اس کو سننا اچھا لگتا ہے. اللہ کو بھی اپنے محبوب سے کیا ہے؟ بولو نا. تو جو اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا رہے گا اللہ اس کے کام نہیں بنائے گا. تو جو کثرت سے پڑھے گا دن میں 1000 بار صلی اللہ علیہ وسلم، 20 منٹ لگتے ہیں بس. سب سے بڑی نعمت بتاؤں کہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے گا. میں ایک وظیفہ بتاؤں گا، ایک درود شریف اگر پڑھو گے تو یہ نعمت مل جائے گی انشاءاللہ. مجھے یاد دلانا آخر میں، ابھی نہیں آخر میں بتاؤں گا. دوبارہ کہہ دو سارے صلی اللہ. اور یہ واحد عمل ہے، علماء تشریف فرما ہے، یہ درود شریف واحد عمل ہے. اس کے علاوہ کوئی، دیکھو آپ اگر نماز پڑھو اور دکھلاوے کے لیے پڑھو تو نماز قبول ہوگی؟ جو نہیں بول رہے ان کی ہوگی. تو تم بھی بول لو نا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ ایک بھائی تاسو کے پختانوں خونشتے نا، اشتے خونشتے کہ نہ ہمارا دگوری ٹولتا تھا. میں نے ان کا ووٹ لیا، اب میں سنا سکتا ہوں قصہ. خان صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے. دوسرے کو، یہ اس نے اتنے صدقات کرتا ہے، اس نے خیرات کرتا ہے، اتنی نفلیں پڑھتا ہے. خان صاحب نماز میں ہے تو یہ اس کے گھر کے آگے بھیڑ لگی ہوتی ہے، لوگ اس سے چیزیں لے جاتے ہیں، یہ کرتا ہے وہ. خان صاحب نے نماز توڑ دی. کہ ظالم کا بچہ، اس کو بولو انسان بھی رہتا نہیں، کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے. گھپ اندھیرے میں کھڑا ہوں، اے ہیرا کی آفتاب، پرزا ہو رہی ہے میری خوشیوں کی کتاب. میرے حق میں اپنے خالق سے دعا فرمائیے، اے میرے آقا کرم کی انتہا فرمائیے. دیکھ کر دشوار راہ زندگی گھبرا گئی، میرے گھر تک آتے آتے روشنی گھبرا گئی. دیکھ کر دشوار راہ زندگی گھبرا گئی، میرے گھر تک آتے آتے روشنی گھبرا گئی. آپ کی نعتیں
میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو۔ ایک بار سارے کہہ دو، آپ کی نعتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے ایک بار بولا، میں نے ایک بار ماشاءاللہ بولا، میں نے پوری پڑھ لی۔ آپ اتنا بڑا سر ہلا رہے ہیں، اتنی سی زبان نہیں ہلائیں گے تو زبان آپ کی ذرا اللہ خیر کرے۔ ہاں، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ شاعر کہتا ہے تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا نہیں بھرتا، تو آپ اس لیے زبان نہیں میرا خیال چلا رہے۔ ہاں ہاں، آگے چلیں چلیں۔ میں ایک کلام سوچ رہا ہوں شروع سے، پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ دیکھ لیں حضرت عمیر، وزن کم ہو جائے گا۔ بولا اگر اس کلام سے ہوتے تو ضرور پڑھیں۔ علماء بھی تشریف فرمائے، میں ان کی اجازت سے حضرت اہل حق کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، اور اپنے صحیح رستے پہ اللہ ہمیں قائم دائم رکھے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ میں نے کلام تو ایسا پڑھا تھا، تھوڑی ایک کلام بڑا مشہور ہے، اس میں ترمیم کی تھی، تھوڑی چینجنگ کی تھی، تھوڑی سی تضمین بھی کی تھی، کچھ جوڑا بھی تھا، تو ایک شعر وہ قدرتی جڑ گیا۔ ہمارے اکابرین پر بہت باتیں ہو رہی تھی، میں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھائیں۔ ہم نے کیا کیا، گھر میں جا کے پڑھ لیا ان کے، بس یہ قصور تھا، جہلم جا کے، تو اس پہ تھوڑا غصہ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا بھائی کسی مسئلے کو سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مناظرہ کرو، بڑوں سے وقت لو، ان کے پاس جاؤ، بولو ہمیں بتا دیں یہ مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو میں نے ایک کلام میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اور اس کو عقائد پر لے کے آیا ہوں۔ اب سوچ رہا ہوں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اگر یہ لوگ ساتھ نہ دے تم ہی دے دینا یار، میں خوش ہو جاؤں گا کہ ہاں یہ گشت والے ساتھی تو میرے ساتھ تھے کم از کم۔ ہاں پڑھ لوں بھائی، پڑھو گے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے؟ ہاتھ تو آخر تک نظر آتے ہیں، آواز آگے والے کو ساؤنڈ سے ادھر ادھر رہتی ہے۔ تو ایک بار سارے کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑی آواز۔ میں نے اب تک مجھے نہیں یاد کہ میں نے کراچی میں پڑھا ہو، پرسوں رات سعید آباد میں تھا حالہ میں، تو وہاں پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر کل رات ایک جگہ تھا، لیکن لمبا سفر تھا وہ میں نے کینسل کر دیا۔ اب پہلی بار کراچی میں پڑھ رہا ہوں، اور میں خود بھی کراچی کا ہوں۔ کراچی والوں بعد میں یہ جو دیکھیں گے یہ بولیں گے کہ فخر سے بولیں کہ کہاں پڑھا تھا؟ نمبر 1 گودرا، یہ گودرا گلی ہے؟ او پھر تھوڑا آگے آگے آ جاؤ، اب تو ضروری ہے یہ، اب بغیر بات کے شروع کرتا ہوں، سنو۔ بھر دے جھولی، یار میرے آواز کے ساتھ تھوڑا ان کا بھی آواز بڑھا دو یار، ہے کوئی تار نہیں ہے؟ اور تم ہی کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی بھی نہیں، دیکھو میں نے پورا کلام، آپ نے اس کو گاڑیوں کے پیچھے لکھنا ہے۔ میں آ رہا تھا ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا رکشے کے پیچھے کہ میں بڑا ہو کے ٹرک بنوں گا، اور بہت سارے ناکام عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مرضی لگا رہے ہیں۔ ہاں تو بھائی کوئی سیدھی چیز رکھ لو۔ میں نے تو آج کل شروع کیا بھائی گاڑی کے پیچھے لکھو کہ آپ نے آج درود شریف پڑھ لیا، سوالیہ نشان لگا دو بس، جیسے عربوں میں ہوتا ہے نا حل صلیت اليوم علی النبی، میں اکثر سٹیٹس پہ بھی یہ لگا ہوا ہوتا ہے واٹس ایپ پہ، تو یہ لکھو، اس کو دیکھتے ہی اگلا درود شریف پڑھ لے گا، اس کے پڑھنے سے آپ کو بھی اجر ملے۔ آپ جو لکھتے اس سے آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی، وہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو میں دے کے جا رہا ہوں گودرا والوں، یہ امید ہے کہ رکشا نہیں کوئی سزوکی ہی ہو تو تمہارا مال اٹھانے والی اس پہ نظر آ ہی جائے گا۔ ہاں آئے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا شعر سنو۔ بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ جیسا شعر ہے ویسے سبحان اللہ نہیں ہے، تھوڑی ان کی بیٹریاں ڈاؤن ہیں۔ گھروں سے اجازت اتنی ہی لے کے آئے ہو جتنا بول رہے ہو میرے خیال ہے، ہم پھر بول دیں گے بعد میں۔ ایک بار اونچا کہو سبحان اللہ، اسی آواز میں میرے ساتھ پڑھو، سارے کہو۔ بھر دے جھولی میری اے خدایا، خدایا بھر دے جھولی میری اے
خدایا تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا دینے والا خدا تو ہے داتا دینے والا خدا تو ہے داتا یہ عقیدہ ہے لکھتا رہوں گا بید جھولی خدایا سارے کہو بید جھولی خدایا تیرا منگتا ہوں کل جہاں جہاں کی مالک خدا ہے سب کا داتا ہے رازق خدا ہے ہاں سب کا داتا ہے رازق خدا ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا مزہ نہیں آیا اونچی آواز میں صرف اللہ مشکل کشا ہے ہاں بولو صرف مشکل کشا ہے میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا مشکل کشا صرف اللہ لا الہ مشکل کشا صرف اللہ صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا برد جھولی میری اے خدایا سارے برد جھولی اے خدایا تیرا منگتا ہوں گا آگے چلوں گھبرا تو نہیں رہے سوچ لو پہلے سوچ لو پڑھوں کہ نہیں پڑھوں آگے سنو جو صحابہ والے ہیں وہی اہل بیت والے ہیں اور جو اہل بیت والے ہیں وہی مزہ نہیں آیا میں پھر بولتا ہوں جو صحابہ والے ہیں وہی اور جو اہل بیت والے ہیں وہی سنو ہے نبی کا گھرانہ تو اعلیٰ اس گھرانے میں کیوں کہ ہے زہرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سمجھنا ہے نبی کا گھرانہ تو اعلیٰ اس گھرانے میں کیوں کہ ہے زہرا اس گھرانے میں کیوں کہ ہے زہرا عائشہ مومنوں کی ماں ہے عائشہ مومنوں کی ماں ہے ماں سے الفت میں کرتا رہوں گا برد جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا ہوں گا اور آگے جاؤں دیکھ لو بھائی مرضی تمہاری گودرا والوں اونچا کہو گے تو جاؤں گا جاؤں کدھر آگے جاؤں لیکن آپ کی داد آنی چاہیے اس شعر میں دانت نہیں کیا اور ایسی داد آنی چاہیے جو اب تک آئی نہیں ہے سنو اس میں میں نے تھوڑا آپریشن کیا کس کا جہلم والے کچھ ادھر بھی بیٹھے ہیں وائرس توبہ کرائیں گے تم سے انشاءاللہ کرا کے چھوڑیں گے سنو جہلم والے اور کرنٹ ہے اس میں 7واں نمبر ہے 7واں نمبر آواز نکالو نا میں آگے جاؤں سبحان اللہ کہو کیا بولا میں نے تھوڑا بدل دوں چھپنے والے مزہ آ رہا ہے نا تھوڑا لگائی ہو جائے گی تھوڑا اور آگے جاؤں جلنے والے تو جلتا رہے گا ہم صحابہ کا نغمہ لکھیں گے ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ اور اونچا کہو چھپنے والے تو چھپتا رہے گا ہم صحابہ
عشق صحابہ بسا ہے، دل میں عشق صحابہ بسا ہے، میں تو ان کا دیوانہ رہوں گا، بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں۔ یہ ضروری ہے، ہمارا نوجوان پتہ نہیں کس رخ پہ جا رہا ہے۔ اور میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں، سنا دوں؟ وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو ایک نیم ملا تھا، اس نے فتویٰ دیا، یہ نوجوانوں تم غور سے سنو، نوجوان ہیں یہاں؟ نو، 1 2 3 4، ہاں زیادہ ہیں، زیادہ جوانوں تم سنو، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں جو نوجوانوں کے ابو۔ کیا فتویٰ دیا ایک نیم مولوی نے؟ کتا حلال ہے۔ ہاں ہوا ہے، کیا کہا؟ محلے کے مولویوں کو کرنٹ لگ گیا، خدا کا واسطہ ہے، تو کہیں اور جا کے بول رہے ہیں، یہیں پہ بولوں گا۔ اب اس کو منا رہے ہیں، منتا ہی نہیں ہے، سمجھا رہے ہیں، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کو کہا یار تم نہیں کر حرکتیں، پھیل گئی بات، پھیل گئی۔ اس نے کہا میں اگر مناظرہ کروں گا نا تو وقت کے امام سے کروں گا۔ یا خدا ہے، اب حضرت کے پاس گئے، اس کا وقت کے جو امام تھے، حضرت وہ ہمارے ہاں ایک مولوی کہتے ہیں کتا حلال ہے۔ کہا اچھا کیا کریں؟ آپ آ کے آرام کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ میں اس کے لیے آؤں کہ وقت پر بات کروں؟ کہا نہیں حضرت یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے، آج کل لوگوں کو مزہ بھی بڑا آتا ہے نا، کہ مولوی کی بات لے کے ٹیڑھی میڑھی کر دی، وہ مزہ آتا ہے، فارورڈ کرتے جاؤ جی، ویورشپ بڑھے گی، ادھر ویورشپ کا ہی کام ہو رہا ہے۔ اب کیا فتویٰ؟ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ فلاں ایک آدمی، اس نے کہا ہے کتا، بولو نا، آپ بول رہے ہو نا، نہیں ہوگا نہیں، ایسے ہی بولنا ہوگا۔ اس نے کہا تھا، کیا بولا تھا؟ کتا۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے حضرت؟ وہ آپ سے ہی مناظرہ کر رہا ہے۔ حضرت نے ٹائم دے دیا، یہ لمبا سفر کر کے گئے، اسٹیج سجا، لوگ آ گئے، مجمع آ گیا، وہ اس کو بلایا، بھائی تو اب بول کتا، کتا حلال ہے۔ وہ بیٹھ گیا مائک پہ سارے حضرات، اور اس نے کہا کتا حرام ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا بیڑا غرق۔ اب گودرا والے اپنے سٹائل میں کیا بولنا چاہیں بول دیں، ہاں اپنی اپنی لینگویج ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ تو اس کو کہا یار تو نے اتنا تماشا کیوں لگایا پھر؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا اصل میں مجھے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، اب بچہ جانتا ہے کہ کون ہے کتا۔ میں نے کہا یہ کتا حلال ہے، وہ بات کرنٹ لگ گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ مجمع دور ہونے لگ گیا۔ یہ ویورشپ بڑھاتے ہیں ہمارے علماء کو لے کر، یہ اب پرانا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، بھائی سیکھو، مدرسوں میں صرف یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس سے ہٹ کے آپ کی دین بھی سیکھو، عقائد سیکھو۔ علماء ایسا دروازہ ہے، جب کھٹکھٹاؤ گے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ان چیزوں کو پوچھو تاکہ آپ کو اپنے تو پتہ چلے نا، بچوں کو سکھاؤ، گھر میں تو فتنہ نہ آئے۔ بات سمجھ گئے میری؟ سمجھ گئے؟ اب پھر پڑھوں؟ جلنے والے تو جلتا رہے گا، ہم صحابہ کا نغمہ لکھیں گے۔ جو میرے ساتھ ہاتھ لہرا کے کہے ہم صحابہ کا نغمہ لکھیں گے، دل میں عشق صحابہ بسا ہے، میں تو ان کا دیوانہ رہوں گا، بھر دے جھولی میری خدایا، تیرا منگتا ہوں، منگتا رہوں گا۔ ہے یہ ارمان تو مولا بلا لے، روزہ مصطفیٰ اب دکھا دے، ہاں روزہ مصطفیٰ اب دکھا دے۔ ہوں میں آنس نبی کا دیوانہ، اس کو بھی بدلتے، گودرا والے نبی کے دیوانے۔ اب آواز نکلی ہے نا، میرا مولوی نے اپنا نام کیوں لے لیا تھا؟ ہاں اپنی تعریف اچھی لگتی ہے یار، کیا کریں، گھر میں تو نہیں ہوتی، ادھر کر سکتے ہیں ہم لوگ سارے۔ اب غور سے سنو کیا کہہ رہا تھا۔ گودرا والے نبی کے دیوانے، ہم ہیں سارے دیوانے، ہم صدا ان پہ مرتے رہے،
بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں ایک بار سارے کہو، بھر دے جھولی تیرا منگتا رہوں گا، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا، بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا رہوں گا۔ بس کریں، پرچی آ گئی، پرچی کارڈ آیا، مطلب آدمی سمجھدار ہے ماشاءاللہ۔ عموماً پرچی آتی ہے اور اس میں کلام لکھا ہے کہ یہ کلام آپ کو پڑھوں، اور یہ کون سا کلام ہے؟ کارڈ والا۔ جاگے ہوئے ہو ویسے، مدرسہ حسنین والے جو ہیں، مدرسہ ایک ادھر پیچھے، اچھا، ارے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ بڑی پیاری نعت اس میں لکھی ہوئی ہے، اور اس نعت کی اتنی میں نے برکتیں دیکھی ہیں کہ یوں تو میں بتا نہیں سکتا، لیکن واللہ بڑی برکتیں دیکھی ہیں۔ تو میں قاری صاحب سے بھی درخواست کروں گا بچوں کو یاد کرائیں، اور آپ حضرات بھی یاد کریں، آپ کیوں یاد نہ کریں، آپ بھی یاد کریں انشاءاللہ۔ اس کی بڑی برکتیں اور بڑے انوارات میں نے دیکھے، تو میرے ساتھ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اس میں ایک جملہ ہے درود شریف کا، السلام السلام، بڑا پیارا ہے، سارے پڑھو گے گودرا والوں؟ ہاں پڑھو گے؟ پکی بات ہے۔ اور نعت یہ عربی اردو کی تضمین سے ہے، اشعار بڑے پیارے ہیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور بلند آواز سے، اللہ۔ بیٹی کی شان میرے ذہن میں آ رہا ہے، خواتین کا مجمع ہے تو بیٹی کی شان بھی سنا دوں گا، اور اس کے بعد پھر بقیہ جو سلسلہ ہے تقسیم اسناد کا ہے، حفاظ کو انعامات دینے کا ہے، وہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی؟ میں نے ایک کلام پڑھا بیٹی کی شان پہ، مجھے ایک فون آیا تھا مفتی صاحب، ایک خاتون کا فون آیا، کہنے لگی مفتی صاحب مجھے طلاق ہو گئی۔ تو میں نے کہا اللہ رحم کرے، کچھ عرصے پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی اس بات پہ طلاق ہوئی ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ کس بات پہ ہوئی؟ بیٹی پہ۔ پھر میں نے یہ نظم پڑھی اور بڑی کارگزاریاں ہیں، آپ اس کے کمنٹس وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ تو میں اس کلام کے بعد بیٹی والی سنا کے پھر انشاءاللہ سلسلے کو ختم کریں گے، پھر وہ اسناد کا سلسلہ شروع کر دیں، تقسیم انعامات کا۔ تو یہ نعت بڑی پیاری ہے اور عربی اردو کی تضمین سے، اور میں یہ چاہتا ہوں گودرا والوں کہ بعد میں جب آپ دیکھو ان کو اپنے ہی موبائلوں پر اگر پہنچ جائے تو آپ کا دل خوش ہو کہ گودرا میں محفل ہوئی تھی۔ یہ گودرا ہی ہے پورا نا، پتہ نہیں شروع کہاں سے ہوتا ہے ختم کہاں ہوتا ہے، کبھی نیو کراچی میں ہوتا ہے گودرا۔ اچھا بہن بھائی ہیں، اچھا یہ پہلے تھا تو وہ بعد میں، اچھا جو اوور فلو ہے وہاں چلا گیا وہ، ہاں یہ میں پیوں گا تو باجا بند ہو جائے گا میرا، یہ بعد میں انشاءاللہ اس کو اخلاص سے پئیں گے، ابھی اس کو رکھ دیں۔ یہ بھی جان بچانا چاہ رہے کہ ہم نے دی تھی، ہاں پینے کے ٹائم پہ دینا، ابھی میں ان کو پی رہا ہوں، سنو۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه في السماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء
قال فلتذهبوا وانتم طلقاء حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 جس طرح میں آواز چاہ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی اگر وہ مل جائے نا اس نعت میں اور مزہ آئے گا انشاءاللہ دلوں میں اترے گی ایک بار سارے کو یہ درود شریف ہے کتنی بار پڑھنے کا موقع مل رہا ہے کہو میرے ساتھ یہ بچے بھی السلام 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 آپ نے جو درود پڑھا ہے پڑھے کن پہ پڑھا ہے پتہ ہے سنو ان کے رخسار پر یہ السلام کس پر گودرا والوں بولو نا ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا میں درود و سلام السلام 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 آگے بڑے پیارے اشعار ہیں گودرا والوں لیکن میں السلام اب آخر میں پڑھوں گا تواتر سے بہت سارے اشعار پڑھوں گا آپ نے خود مجھے بتانا ہے کہ میں کس کی شان پڑھ رہا ہوں توجہ سے سنو میں شروع کر رہا ہوں سننا ماں کی ممتاؤں کو کس کو السلام کس کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخرے کو علم کے قصرے کو پے کرے صبرے کو بنت بو بکرے کو توجہ ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانوے یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو کہاں پہنچا آواز نہیں ہے کہاں پہنچا چوتھا نمبر
تیز تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، ایک سو خاندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو السلام، سارے کہو السلام 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 مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه في السماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخر میں بیٹی کی شان، مستورات کا بھی مجمع ہے۔ میں نے ماں کی شان بھی پڑھی، باپ کی شان بھی پڑھی، بیٹی کی شان ایک دو پڑھی ہیں، ابھی بیوی کی بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن پہلے اکیلے میں سننا پھر گھر میں سننا۔ ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں، پتہ نہیں ہو نہ ہو تمہارے گلے پر۔ یہ میں نے کیوں پڑھا تھا کہ ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا مجھے اس بات پہ طلاق ہوئی کہ میرے گھر بیٹی پہ دے۔ بتاؤ جی، جبکہ بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے۔ مجھے دیکھنا، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے، اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، لوگوں کی باتوں میں آ کے میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ حضور نے جب یہ واقعہ سنا اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے، پھر آپ نے فرمایا لوگوں جن کی 3 بیٹیاں ہوں، کتنی؟ ان کے اچھے نام رکھے، ان کی تربیت کرے، ان کے حقوق ادا کرے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یوں فرمایا، ایسے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کے اچھے نام رکھے، حقوق ادا کرے، تربیت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ بعد میں کچھ زمانہ گزرا، ایک صحابیہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے اگر اس محفل میں کوئی کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیتا کہ کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، جیسے ہم میں سے بھی کافیوں کی ہوں گی، ایک ہی بیٹی، ان کی اچھی تربیت کرے، دل سے لگائے، اچھے نام رکھے، حقوق ادا کرے، تو اس پر اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی میرے محبوب سے یہ سوال کرتا تو آپ اس کے بارے میں بھی فرماتے کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ میں یہ نظم سنا رہا ہوں، اس میں ایک سبق ہے، اللہ اس سبق سے ہمیں سبق لینے والا بنائے۔ اور یہ واقعہ ہے، اور آج بھی مکہ مکرمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا
बाप अब्दुल्ला जो नया बना है उसके साथ एक चार दीवारी है, बाउंड्री वॉल है। यहाँ बाउंड्री वाला हटा के खुदाई हुई ना, खुदाई तामीरी काम में इसको शामिल कर रहे थे, तो बच्चियों की चीखने की आवाजें आई। ये वो जगह थी जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाया था। तो उलमा ने कहा इसको नहीं छेड़ो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये कल क़यामत के दिन पकड़ेंगे। तो मेरी माएँ बहनें भी सुन रही होंगी, बहुत से ऐसे भी होंगे जो गैरों से बड़े मरऊब होंगे, हाँ, कि औरत को आज़ाद होना चाहिए, औरत की आज़ादी, इस्लाम ने औरत को बंद कर दिया। अक्सर मुझे लोग कहते हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूं, भाई कुछ देर के लिए इस्लाम को साइड पे छोड़ दो, इस्लाम से पहले देख लो औरतों के क्या हुकूक थे। तो वो चुप हो जाते हैं। उनका बोलो ना क्या हुकूक थे। जिंदा दफन करते थे, ये हक था। इस्लाम ने तो औरत को मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, औरत की आजमत बढ़ाई है। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी 3 हो वो जन्नत में जाएगा, मेरे साथ ऐसे होगा, पुल सिरात पे खड़ी होंगी, पकड़ के लेके जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया है। जो लोग कहते हैं ना औरत को आजाद होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, वो औरत की आजादी नहीं चाहते, औरत तक आजादी चाहते हैं। हाँ, औरत की आजादी नहीं चाहती है, औरत तक। अभी तो क्या है, बाप है, भाई है, बेटा है, चचा है, ताया है, फुप्पा है, वो सब दीवारें गिराना चाहते हैं। और जब हमारे मुल्क में ये कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, जहां जहां ईमान वाले हैं वहां ये कुछ, हाथ उठा के बोलो नहीं। हमारी औरतें तो हमारे सरों का ताज हैं। वो किसी ने कहा ना कि भाई मुसलमानों की औरतें अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाती। एक ईमान वाले ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, हर किसी से हाथ मिलाएगी? कहा नहीं मिलाएगी। कहा हमारी औरतें हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे सरों का ताज। वो ठीक है, अपने अपने बात, कबीले तो एक ही आदत है, चाहे गोदरा वाला हो, चाहे पठान हो, या जो भी कबीला है, कि सब होम मिनिस्टर के गुलाम हैं। किसी 2 बंदे बैठे हुए थे, एक ने दूसरे से कहा कि भाई तू किसका मुरीद है ना, तो बड़ी आजिज़ ने कहा पहले वजू करके आया तो अदब से जन मुरीद। कहा फिर तो हम पीर भाई हैं, आजा। तो वो क्या करें, करना पड़ता है भाई, दुकान तो चलानी है ना। खैर, हमें जगाने के लिए मैं लतीफ़े सुना रहा हूँ कि सो ना जाओ। मैं मेहनत करूँगे, आप सो गए तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो ये नज़म मैं सुनाता हूँ, इसमें औरत का मकाम है, सुनना। आखिर में जो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका मफहूम भी इसमें है। इसकी आवाज़ बढ़ा दें, इको कम रखें, ये समझ में आए, मस्तूरात में शायद गूंज बहुत होगी। एक वाक़या बतलाता हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा, ए मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुर्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था। मैं बेटी की विलादत को बुरा जानता था। मैं घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जत समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं,
کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں. ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے. وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے. وہ تو دل انداز میں کرتی رہی باتیں. سنتا رہا ہنس ہنس کے میں اس بچی کی باتیں. فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں. جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں. صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر. بچی بھی وہاں پہنچ میرے ساتھ ہی چل کر. سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں. اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں. تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں. پھر میں نے کیا ایک گڑھا کھود نہ جاری. اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تتاری. گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے. اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے. معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر. ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر. دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سے کمینہ. وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ. رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی. اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی. میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی. جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی. وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلاؤ نا بابا کیا کھود رہے ہو مجھے سمجھاؤ نا بابا. میں چپ رہا بھی اس کو میں بتلاتا بھی کیسے. وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھاتا بھی کیسے. تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا. پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر. پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ. ہاتھ اپنے ہلانے لگی لہرانے لگی وہ. اے بابا میرے جانو جگر آپ پہ قرباں. بتلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان. بس مجھ کو میرا جرم بتا دو میرے بابا. پھر شوق سے جو چاہو سزا دو میرے بابا. روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچی. جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی. اس دن میری رگ رگ میں تھا شیطان سمایا. اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا. زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے. ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے. وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر. اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر. ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم. دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم. سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے. اللہ کو جو تیش دلائے وہ غلط ہے. سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو. ہر بات میرے سید ابرار کی مانو. ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھا لو. بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو. بیٹی پہ
تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی۔ للہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ جن کی ہیں بھائی قدر کرو، اچھی تربیت کرو، حافظہ بناؤ، عالمہ بناؤ، یہی آگے کام آئیں گی۔ میں نے بہت کچھ اوپر نیچے باتیں بھی کی، مذاق کی بھی کی، حضور کی نعتیں بھی سنائی، عقیدے پہ بھی بات کی، بیٹی کی شان بھی سنائی۔ اللہ تعالیٰ سب قبول کرے۔ آپ نے میری ہر بات کو بڑی محبت سے سنا، اللہ اس کے بدلے سب کو حرم شریف کی جلد از جلد حاضری نصیب فرمائے، روزہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ مفت میں عمرہ کرنے کا، کرنا ہے؟ مفت میں کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ ساروں نے کرنا ہے، باقی کاموں پہ پیسے لگانے ہیں، عمرہ مفت میں ہو جائے۔ ہاں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے پہ تجربہ کیا، اللہ کئی بار لے جاتے ہیں، حج میں بھی لے جاتے ہیں۔ آسان سا طریقہ، اذان ہوتی ہے، اذان اس کے بعد کی دعا، اللہم بسمکا، مجھے بلوانا آتا ہے، خوش ہو رہے ہوگے کہ میری غلطی نکال رہے ہیں، ٹھنڈے ہو رہا ہوں، مولوی کو پکڑ گیا، اللہم رب ہذہ، ہاں ہمارے یہاں بھی یہی والی ہے، پوری پڑھنا، اذان پوری سننی ہے، اس کے بعد پوری یہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر ایک مرتبہ دل میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا، ایک بار پڑھ لیں۔ کچھ اس میں میرے آجی بھی ہوں گے شاید، مینا میں ان کو پڑھا کے جو ہے نا، پڑھ ہی گیا تھا میں ان کے اوپر، اتنا پڑھا لیا تھا۔ ایک بار پڑھو سارے، اللہ قبول کر لے۔ اب کھل گئے ہیں الحمدللہ عمرے، لائن اپ ہو رہا ہے سارا، ہفتے 10 دن میں شروع ہو جائے گا سلسلہ۔ اللہ سے یہ وظیفہ شروع کرو، اور ایک بار پڑھو میرے ساتھ، یاد ہو جائے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لک والملک لا شریک لک۔ اسے کہتے ہیں تلبیہ۔ اذان کے بعد کی دعا ایک مرتبہ دل میں لبیک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک کام اور کرنا ہے، گلہ ہوتا ہے نا جس میں پیسے جمع کرتے ہیں، وہ ایک خرید کے گھر میں رکھ لو، روزانہ کے 5 روپے 10 روپے 50 روپے جو بھی ہو اس میں ڈالو، پھر دعا کرو کہ اے اللہ میں تیاری کر رہا ہوں۔ کیا دعا کرو؟ اے اللہ میں تیاری کر رہا ہوں، باقی تو کر، پیسے بعد میں پورے ہوں گے، واللہ آپ پہلے جاؤ گے انشاءاللہ۔ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی ادب والی حضی نصیب فرمائے۔ ہاں ایک اور وظیفہ بھی بتانا تھا، وہ یہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہے، اس کے فضائل کیا ہیں وہ تو نہیں بتاؤں گا، بس یہ ضرور بولوں گا شروع کر لو اس کو پڑھنا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے نا سارا درود شریف ہے، اس میں ایک شعر ہے نا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی، یہ ہے وہ، یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہے تو یاد کر لو قصیدہ، ایک بار میں پڑھا لیتا ہوں، پڑھ لو میرے ساتھ۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلقی کلہم. دوبارہ پڑھ لو. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا وسلم دائما ابدا على حبیب. سب پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. کچھ اور بھی جوڑ دوں جوڑ دوں. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ذوق دکھاؤ تو پورا کرو نا. کہو نا سبحان اللہ. کہو میرے ساتھ. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی. جو بول رہے اللہ اسی سال لے جائے. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی نوکری اچھی لگی. مولایا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. سب کہو. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي